کیسر صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایشوز کی سیاست کرنی چاہیے، کنسنسس کے بغیر یہ ہو نہیں پائے گا. لیکن ایک طرف ماضی کی یاد اگر تازہ کر دی جائے اور شیخ مجیب صاحب کی بات دوبارہ سے چھڑ جائے تو آج نون لیگ کے رہنماؤں نے بھی اس پہ پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے دوبارہ سے وہ غداری کا ذکر بھی کیا، یہ بھی کہا کہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا اس ٹویٹ سے. تو اب حل کیا ہے؟ آپ کا اگر ٹی او آر ہی 1970 سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو کون سالو کرے گا؟ دیکھیں نا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی 1970 یا 71 کا انکار تو نہیں نہ ہو سکتا. جو بھی ہوا اس پہ ترتیب وار تو یہی ہوا کہ ایک الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد ایک جنگ ہوئی، جنگ کے بعد ہماری فوج نے ہتھیار ڈالے ڈھاکہ میں 16 دسمبر 1971 کو، اور پاکستان دو لخت ہو گیا. اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے نا جی. چلیں یہ تو ایک ہسٹری کا ایک حصہ ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی طرح سے منقطع نہیں کر سکتے. اب اس کی تشبیہ دینا جو ہے اس کے اور اس سے ڈسٹنس کرنا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ محض اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اس کی تشبیہ دینا اس ٹائم کے اور اس وقت کے جو ہے مخصوص حالات کے ساتھ ہے، نہ کہ کسی، اور وہ اس کی سیاسی جو ہے جو سارا مقصد ہے اس تشبیہ کا، نہ کہ کسی ادارے کے خلاف کوئی اقدام لینا، کیونکہ ہماری کسی ادارے سے جنگ نہیں ہوئی. بلکہ جو 8 فروری کے بعد پہلی پریس کانفرنس چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کی تھی، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، 10 فروری تھی. انہوں نے کہا ہی تھا یہ کہ جی میں خدا را سیز فائر کر دیں، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے. اب سیاسی طور پہ وہ ایشوز کی بات ہی ہے نا. سیاسی طور پہ جو ہے جو 1971 کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے دو پہلو ہیں، اور خاص طور پہ اس کا پہلا جو پہلو ہے وہ، اور پھر دوسرے کو بعد میں آتا ہوں. پہلا پہلو یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان ایک پاکستانی تھے اس وقت، اور پاکستان کے اس کے شہری رہے جتنا عرصہ. ایسٹ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا حصہ تھا. محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ان کی کیمپین پائی جاتی ہے، ان کی سپورٹ، ان کی تصاویر، وہ سب تو وہ تھے. اب 1966 میں انہوں نے اپنے 6 نکات دیے جو کہ کسی علیحدگی پسند طریقے کی بات نہیں کرتے تھے. انہوں نے محض خود مختاری کی بات کی. ان کا پہلا نقطہ تھا یہ کہ ایک وفاقی پارلیمانی نظام پاکستان کو ایک نئے آئین کے ذریعے دینا چاہیے، اور آگے باتیں کی تھی جس میں وہ دونوں ونگز میں ایک طرح کی مساوی اس کی بات کرتے رہے کہ ان کا فیڈرل ریزرو علیحدہ ہوگا اور سینٹر میں صرف 2-3 موضوع ہوں گے، اس طرح کی باتیں. تو علیحدگی پسند کوئی بات نہیں تھی. اچھا، اس کی وجہ سے وہ بہت بے پناہ مقبول ہوئے، اور خاص طور پہ اپنے ونگ میں وہ بہت زیادہ مقبول ہوئے، اور وہ کسی قسم کی علیحدگی پسندگی کی بات نہیں کر رہے تھے. جب اس کے بعد الیکشن آیا جو کہ 1970 میں ہوا، ان کی ایک لینڈ سلائڈ وکٹری ہوئی، اور یہ سب پاکستان ہی کے امبریلا کے اندر ہو رہا تھا. پاکستان وجود میں تھا اس دو ونگز کے اس طور پہ. اور اس کے بعد بجائے کہ اس کے نتیجے کو ایکسیپٹ کیا جاتا، کسی کی مقبولیت کو ایکسیپٹ کیا جاتا، اس شخص کو دیوار سے، یہ پہلا پہلو یہاں ختم ہو جاتا ہے. جب اس شخص کو دیوار سے سوچ کے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی، پھر بات نیگیٹو چلی گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اپنے دور میں علیحدگی پسندی ہو گئی، پھر ایک دشمن بھی بیچ میں آ گیا. نہیں، اس سے پہلے خان صاحب نے پریس کانفرنسز میں ٹی وی شوز پر ٹانٹ کر رکھا ہے نواز شریف صاحب کو ریپیٹڈلی کہ یہ شیخ مجیب بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو تب یہ کانوٹیشن نیگیٹو تھی، اب یہ ساری پازیٹیو ہو گئی ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہا. نہیں جی، میں اسی لیے میں نے آپ کو یہ ایکسپلین کیا بیک گراؤنڈ کہ اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے اس کا تعلق جمہوریت سے، اس کا تعلق مینڈیٹ سے، اس کا تعلق پاپولیرٹی سے، اور اس کو تسلیم کرنے سے ہے. وہاں تک ان کی سٹوری بالکل پازیٹیو ہے، اور کوئی علیحدگی پسندگی کی بات نہیں تھی اس میں. اچھا. اور جب اس کے بعد اگلا اس کا سٹیج آتا ہے تو اس حصے کو ہم رجوع کر رہے ہیں کہ جی مطلب آپ نے اپنے آپ کو ان کی پازیٹیو سائڈ سے کمپیئر کیا کی کوشش اس کی. ایگزیکٹلی. اور میں ابھی بات مکمل کرتا ہوں، زیادہ 1-2 منٹ ہی لوں گا. اور وہ اس حد تک جو ہے وہ بہت ایک ہماری ہسٹری کا ایک اہم مرحلہ ہے، ایک موڑ ہے جس کے بارے میں ہم کو اپنی سیلف جو ہے اپنے آپ کو آئینہ دکھاتا، ہمارا آئینہ دار ہے. اس کے بعد جب جنگ مسلط ہوئی تو پھر وہ ظاہر ہے وہ علیحدگی پسندی کی طرف چلے گئے، اور وہ سارا منفی آ گیا. اور پھر وہ جنگ میں پھر انہوں نے اپنی بھی پوائنٹ آ گیا ولی صاحب، دشمن بھی بیچ میں آ گیا، انہوں نے دشمن کی بھی مدد لے لی. اس حد تک ان کو میاں نواز شریف سے کمپیئر کرنا چاہ رہے تھے کہ جی یہ تو ایسے آدمی ہیں جو دشمن کی بھی مدد لے لیتے ہیں، جو ملک کے خاطر جو ہے وہ اپنے مفاد کی خاطر وہ ملک کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. سو آن اینڈ سو فورتھ. صحیح. کیسے صاحب اس کو اگر آپ ریسپونڈ کرنا چاہیں جو ولید صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیے نا، ولید صاحب میرے بہت ہی قابل احترام دوست ہیں، میرا تعلق ہے ان سے کافی. ان کی فیملی کا تو دیکھیں نا پاکستان بنانے میں لائم لائٹ میں ہے. ان کی فیملی نے، علامہ اقبال صاحب نے ہمیں دیا یہ آئیڈیا پاکستان کا.
یہ جو بات ہے نا، میں تھوڑا سا اس کو دوسرے رنگ سے لوں گا. جو ایسٹ پاکستان کا ڈیبیکل ہوا نا، اس میں کیا ہوا کہ دو سیاسی پارٹیاں آپس میں بیٹھی نہیں. آج بھی وہی، آج ہمیں چاہیے کہ اس سے سبق سیکھیں. آج جو دو سیاسی پارٹیاں ہیں نا، دیکھیں ہم کسی اور پہ نہ چھوڑیں. مشکل کیا ہوا، اگر سیاسی لوگ بیٹھ جاتے تو کبھی بھی واقعہ نہ ہوتا. ہم ایک دوسرے کے اوپر چھوڑ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا، ہم نے کیا. دو ہی زیادہ بڑی پارٹیاں تھیں نا، یعنی عوامی لیگ تھی اور پیپل پارٹی تھی. آج بھی دو سیاسی پارٹیاں، بڑی پارٹیاں ہیں پاکستان میں، 3 پارٹی ہیں. ان میں ان کی پارٹی بھی ہے، ہماری پارٹی بھی ہے. سر لیکن اس کا جواب سن لیں، سوری ٹو کٹ یو. آج بھی میری ان سے گزارش یہ ہوگی کہ مل کے بیٹھیے، جو غلطیاں ہیں اس کو ریپیٹ نہ کریں. آئیے بیٹھیے، حل نکالیے. اس کا عارف علوی صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اسی سے بات ہو سکتی ہے. آپ کے پاس طاقت ہے ہی نہیں، کیا بات؟ پھر وہی بات تو دیکھیں نا، اس وقت بھی وہ طاقت والے ہی کرتے رہے نا. یہ جو بات آپ تو یہ تو خود اپنی بات کو نیگیٹ کر رہے ہیں. ایسٹ پاکستان کا جو ڈیبیکل ہوا اس میں طاقت والے ہی کرتے رہے، سیاسی پارٹیاں بیٹھی نہیں. سیاست کا دانوں کا کام ہے. آج بھی مل کے بیٹھ جائیں، خدا نہ خواستہ کوئی اور تکلیف نہ ہو جائے ہمیں. میں ان سے گزارش کروں گا، میرے بالکل بڑے قریبی تعلق ہے ان سے، اور میں ان کا بڑا، یہ میرے سے زیادہ لرنڈ ہے، لا نوئنگ شخصیت ہے. لیکن اس وقت بھی ہمارا ملک جو ہے نا، غلطیاں ہوئی ہوں گی، بیٹھے ہم اپنے آپ کو ریزالو کریں چیزوں کو. یہ جو آرگیومنٹ ہے یہ پرنسپلڈ تو نہیں ہے کہ چونکہ سیاسی پارٹیوں کے پاس طاقت نہیں ہے اس لیے ان سے بات نہیں ہو سکتی. اس طرح تو پھر عوام کے پاس بھی طاقت نہیں ہے، الیکشن کا بھی بوائیکاٹ کر دیں، کیا کریں؟ اور اس وقت یہی کہا گیا نا، اس وقت بھی بالکل بارڈر لائن پہ ہی ہے نا اس وقت. جی ولی صاحب. اور پہلے میں ایٹ اے پرسنل لیول میں بھی مجھے خوشی ہے کہ بڑے عرصے کے بعد کیسر صاحب کے ساتھ میں آن ایئر ہوں اور ایک کمرے میں نہیں ہوں. چلیں وہ کسی اور شہر میں ہے، میں کسی اور شہر میں ہوں. بٹ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں جی. میرے ذاتی سطح پر کیسر صاحب سے بہت اچھے مراسم ہیں اور میرے ساتھ ہمیشہ بڑی شفقت سے پیش آئے ہیں، اور میں نے بھی کوشش پوری کی ہے ہمیشہ کہ ادب و احترام اور شفقت جو ہے جس طرح ان کی میری طرف ہے ذاتی سطح پر، میری بھی بالکل. ہماری پالیٹکس جو ہے، دیکھیں ہم پاکستانی ہیں، کیسر صاحب پاکستانی ہیں، میں پاکستانی ہوں. ہمارے ایک جیسے ہی ہم شہری ہیں اور ہمارے وہی حقوق ہیں، ہماری وہی جو ہیں فرائض ہیں. اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اتنے کائنڈ الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اور میں ان کو دہرانا ان کے لیے بھی چاہتا ہوں ان جذبات کو اپنی طرف سے. ٹھیک. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کے لیے بھی احساسہ ہیں یہ. تو پولیٹیشین سے بات کیوں نہیں ہو سکتی سر؟ اچھا جی، وہ ایک اور مسئلہ ہے جی. اب دیکھیں نا، اس کی میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں. بات ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ہمارے مسلسل جو ایک موقف رہا ہے پچھلے 3 ماہ سے، جب سے الیکشن کے نتائج آئے ہیں اور جس طرح سے ان کو تشکیل دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں جس طرح سے آپ کہیں بھی آج بھی اس کے 3 مہینے بھی گزر گئے ہیں، کوئی کالم اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان میں، پاکستان کے باہر، ہر ایک شخص جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہوئے اور جو سب کچھ ہوئے، اور پھر یہ کیا مداخلت ہوئی، مداخلت کے الفاظ، ڈس آنیسٹی کے الیکشن میں الفاظ، وہ سب چیزیں جو ہیں دنیا بھر میں وہ ریزونیٹ کر رہی ہیں. تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز سے بات نہ کرنے کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب نے بھی اور ہماری پارٹی نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ پہلے تو یہ بینیفیشریز ہیں اس سارے جو کھلی واردات جو ہوئی 8 فروری اور اس کے بعد والے دنوں کے، اور اس لیے یہ 3 پارٹیز جو ہیں پی پی پی، پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم، ان سے ہم بات نہیں کریں گے. یس، اپنا مینڈیٹ یہ جو ہے، جو سٹولن مینڈیٹ کو سرنڈر کریں، ہم کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ جو اب میں آپ کو ایگزامپل جو دیتا ہوں، اب آج دیکھیں وہ عدت کیس کی اپیل میں کیا ہوتا ہے جی، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ جا کے دیکھیں اب عدت کیس کی اپیل میں کیا ہوا ہے، انصاف کی کس طرح دھجیاں اڑی ہیں، کس طرح کورٹ کے اندر ایک بالکل وکلا نے مانیکا صاحب پہ حملہ بھی کر دیا نا بارہ کے، اس کو وہ ایک الگ بات ہے، اس کو ہم ایز اے پارٹی پالیسی نہیں اون کرتے. وہ جو بھی وکلا تھے انہوں نے انفرادی سطح پہ کیا، اور کورٹ کے اندر اور جو ہے سلسلہ خاص طور پہ جو ہے وہاں پہ بدتمیزی بہت ہوئی، وہاں پہ بڑے نازیبا الفاظ استعمال ہوئے. ہمارے لائرز نے بڑی ضبط جو ہے جو خان صاحب کے لیے گئے ہوئے تھے، اب وہ بعد میں کورٹ سے نکلے ہیں تو کیونکہ وہ اتنا اشتعال میں تھے لوگ، کسی نے انفرادی سطح پر وہ کیا، ہماری پارٹی کسی بھی وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتی، ہم پرامن طریقے سے اور کورٹس کے احترام میں یہ بات. لیکن اب دیکھیں جج صاحب کا جو کنڈکٹ ہے، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس لیے اب وہ کیا وہ چھٹیوں کے بعد کئی کیس کسی اور جج کو بھیج رہے ہیں، حالانکہ فیصلہ اناؤنس کرنے کا ٹائم تھا، درخواست آ چکی تھی ان کے پاس کہ جی آپ یہ کیس نہ سنیں، اس کو مسترد کر چکے تھے کسی ارلیئر ڈیٹ کے اوپر. لیکن پھر انہوں نے نہ صرف اس کو موقع دیا جو اپنا ریسپونڈنٹ ہے اپیل میں، بلکہ ان کو پھر یہ طوالت دینے کے لیے وہ کہا ہاں جی ٹھیک ہے جی میں ان کا اعتماد نہیں ہے میں اس کیس کو. اچھا اب یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھ لیں جی جو 6 ججز کے خط کو کہ وہ کس طرح سے ان کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے، کس طرح سے ان کی آزادی میں مداخلت ہو رہی ہے.
تو ولی صاحب یہ پہلے بھی ہو رہی تھی، شوکت عزیز صاحب نے آپ کے دور میں پریس کانفرنس کی، آپ نے آن ہی نہیں کیا اس کو، آپ نے اس کے مخالف بیان دیا.